حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ علیہ السلام کے والد کی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سے معجزات عطا کر رکھے تھے۔ آپ جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے، ہوا پر آپ کا قابو تھا، آپ کا تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا، صبح سے شام تک ایک ماہ کا فاصلہ طے کر لیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہ تھی بلکہ جنات بھی آپ کے تابع تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی اور بیت المقدس کی تعمیر شروع کی۔ اس کے لیے جنات دور دور سے پتھر اور سمندر سے موتی نکال کر لایا کرتے تھے۔ یہ عمارتیں آج تک موجود ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے جنات سے بہت سے کام لیے۔ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمائش میں ڈال دیا۔ آپ کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس پر اسم اعظم کندہ ہوا تھا۔ انگوٹھی کی بدولت آپ جن و انس پر حکومت کیا کرتے تھے، لیکن وہ انگوٹھی کسی وجہ سے گم ہو گئی اور شیطان کے ہاتھ آ گئی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام تخت و سلطنت سے محروم ہو گئے۔ ایک مدت کے بعد وہ انگوٹھی شیطان کے ہاتھ سے دریا میں گر پڑی جسے ایک مچھلی نے نگل لیا۔ وہ مچھلی حضرت سلیمان علیہ السلام نے پکڑ لی۔ جب اس کو چیرا گیا تو انگوٹھی اس کے پیٹ سے مل گئی اور اسی طرح آپ علیہ السلام کو دوبارہ سلطنت اور حکومت مل گئی۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے کہ وہ انگوٹھی کی بدولت حکومت کرتے تھے۔ حکومت ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل خاص سے دی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یمن کے علاقے پر ملکہ سبا کی حکومت تھی۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا جس میں تمام جن و انس چند پرند اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھا کہ ایک ہدہد پرندہ غیر حاضر ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہدہد نظر نہیں آتا۔ اگر اس نے اس غیر حاضری کے معقول وجہ بیان نہ کی اسے کڑی سزا دی جائے گی۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ہدہد حاضر ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کے دریافت کرنے پر ہدہد نے بتایا کہ میں اڑتا ہوا یمن کے ایک ملک میں جا پہنچا جہاں کی حکومت ملکہ سبا کے ہاتھ میں ہے۔ خدا نے سب کچھ دے رکھا ہے، اس کا تخت بہت قیمتی اور شاندار ہے، لیکن شیطان نے اس کو گمراہ کر رکھا ہے، خدا کی بجائے آفتاب کی پرستش کرتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تو میرا خط اس کے پاس لے جا، تیرے جھوٹ اور سچ کا امتحان بھی ہو جائے گا۔ چنانچہ ہدہد آپ علیہ السلام کا تخت لے کر ملکہ سبا کے پاس پہنچا اور خط اس کے آگے ڈال دیا۔ ملکہ نے خط پڑھ کر درباریوں کو بلایا اور مضمون پڑھ کر سنایا، اور خط کچھ اس طرح لکھا تھا، یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تم کو سرکشی اور سربلندی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے اور تم میرے پاس خدا کی فرما بردار بن کر آؤ۔ ملکہ سبا نے بہت سے تحفے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بھیجے۔ آپ علیہ السلام نے ان تحفوں کو دیکھ کر فرمایا، ملکہ نے میرے پیغام کا مقصد نہیں سمجھا۔ آپ علیہ السلام نے ملکہ کے سفیروں کو دیکھ کر فرمایا، تم نہیں دیکھتے کہ میرے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ یہ تحفے واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہو کہ اگر میرے پیغام کی تعمیل نہ کی میں عظیم الشان لشکر لے کر وہاں پہنچ جاؤں گا اور تم کو رسوا اور ذلیل کر کے تمہارے شہر سے نکال دوں گا۔ اور جو ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے مڑ کر دیکھا، ملکہ کا تخت وہاں موجود تھا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور فرمایا کہ خدا کا یہ فضل میری آزمائش کے لیے ہے تاکہ وہ دیکھے اس حالات میں بھی اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا نہیں۔ اب آپ نے حکم دیا کہ اس کی شکل بدل دی جائے۔ جب ملکہ آپ علیہ السلام کے دربار میں پہنچی تو اس سے پوچھا گیا، تیرا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا، یہ تو وہی ہے۔ ملکہ سبا نے آپ علیہ السلام کے پیغمبرانہ جاہ و جلال کو دیکھ کر دین حق قبول کر لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے۔ آپ علیہ السلام کی حکومت سے جنوں کی ایک جماعت بڑی
عمارتیں بنانے میں مصروف تھی کہ آپ علیہ السلام کی وفات کا وقت آن پہنچا۔ آپ علیہ السلام ایک لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو گئے اور انتقال فرما گئے۔ جنوں کو آپ علیہ السلام کی وفات کی خبر نہ ہوئی اور وہ اپنے کام میں لگے رہے۔ آخر ایک عرصہ کے بعد جب ان کی لاٹھی کو دیمک نے چاٹ لیا تو وہ ٹوٹ کر گر پڑی اور آپ علیہ السلام جو لاٹھی کے سہارے کھڑے تھے وہ بھی گر پڑے۔ اس وقت جنات کو معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام تو مدت سے انتقال کر چکے ہیں۔